وہ ان کا حق تھا جو لٹانا ان غنیوں کے اوپر فرض تھا، امیروں کے اوپر فرض تھا۔ جب غنیوں نے وصول کر، جب غنی لوگ، امیر لوگ وہ حق ادا نہیں کرتے، حق نہیں لٹاتے جو غریبوں کا حق تھا، تو پھر یاد رکھیے وہ حقوق العباد میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور حقوق العباد کی خیانت اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ حقوق العباد سے بھی متعلق ہے، حقوق اللہ سے بھی متعلق ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کریں، زکوٰۃ وصول کرنے سے ان کی دولت پاک ہو جاتی ہے، ان کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور فرمایا ان کے حق میں دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے بابا جن کا نام ابو اوفا تھا وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، زکوٰۃ پیش کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کے ہاتھ اٹھا لیے اور آپ اللہ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کے الفاظ سنیے کتنے پاکیزہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا آل پہ رحمت نازل فرما دے۔ جو زکوٰۃ دے وہ نبی پاک کی دعا کا حقدار بن جاتا ہے، جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ نبی پاک کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ نبی پاک نے ان کے بارے میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں اذا کان امراؤکم خیارکم واقعاکم صبحاکم وامورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہارے حکمران تم میں سے اچھے لوگ بنے، تمہارے غنی اور مالدار سخی ہوں گے، تمہارے فیصلے باہمی مشوروں سے ہوں گے، تو فرمایا تمہاری زندگی تمہاری موت سے بہتر ہوگی۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شَرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہارے حکمران بدترین لوگ بن جائیں اور تمہارے مالدار بخیل بن جائیں، بات سمجھ آ رہی؟ آپ فرماتے تمہارے ذمہ دار، تمہارے حکمران وہ لوگ بن جائیں شرارکم جو تم میں سے بدترین سمجھے جائیں، اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا، پھر تمہارا مانا تمہارے جینے سے بہتر ہے، پھر مر جاؤ۔ یہ سب موت نازل ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، فتنہ و فساد ہے، فلڈ آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، ہم گھنٹے دیکھ رہے ہیں کہ جناب کیا ہوگا، کیا بنے گا، کس طرح ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری نجات فرما دے اور ہماری اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نظام زکوٰۃ دیا اس کے فوائد اور اس کے ثمرات بیان کر رہا ہوں۔ ان میں ایک فائدہ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے اس نظام کو بنانے کی برکت سے آج بھی دنیا میں غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میں علی وجہ البصیرت یہ چیلنج کر رہا ہوں، آج اگر دنیا میں کوئی مسلمان ملک صحیح طور پر نظام عشر اور نظام زکوٰۃ کو نافذ کر دے اور سارے ٹیکس معاف کر دے، اب تو ٹیکس ہے نا ہمارے اوپر، ٹیلی فون، یہ موبائل، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، 100 روپے پہ 15 روپے ٹیکس، سارے ٹیکس معاف کر دیا جائیں،
صرف زکات وصول کی جائے، صرف عشر وصول کیا جائے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک دنیا کو خوشحال ترین ملک بن جائے گا اور پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے، پاکستان سے ختم ہو جائے گا. مگر نا ٹیکس وصول کر رہے ہو ظالمانہ انداز میں، اور راشی حرام خور افسروں کی ٹیمیں، ان کے اوپر انکوائری کرنے والے ان سے بڑے، ان کو کنٹرول کرنے والے وہ ان سے بڑے رشوت خور. یہ دلدل ہے، اس میں پھنستے چلے جا رہے ہو. کبھی بجلی مہنگی کر کے اپنے خسارے پورا کرنا چاہتے ہو، کبھی کسی چیز میں مہنگائی کر کے. یہ سب اللہ کے عذاب ہیں، اور یہ عذاب اللہ کے نظام کو چھوڑ کے ہم نے قبول کیے ہوئے. یہ سارے ٹیکس ختم، یہ ملک خوشحال ہو جائے گا، یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز. مگر یاد رکھیں زکوٰۃ کے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے زکوٰۃ دو اچھی نیت سے دو، یہ جذبہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. مل کے بولیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور دوسرا اس کا ادب یہ ہے حلال مال سے زکوٰۃ دیا کرو. جس سے ہمارے ہاں ہے کہ سود جو بنتا ہے وہاں زکوٰۃ لے لی جاتی ہے. استغفر اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ الا الطیبہ، اللہ تعالیٰ سے طیب اور پاکیزہ مال قبول فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اے ایمان والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پاکیزہ رزق میں سے خرچ کرو. حرام چیزیں تم کھا لو، یہ تمہارا ضمیر ہے، یہ تمہاری کرتوت ہے. جہاں رہا اللہ کا معاملہ